أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. فرمایا گیا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے. فرمایا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور خوب جان لو کہ اللہ غالب اور حکیم ہے. یہ سورہ بقرہ کی 260 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا. یہ بھی واقعہ ہے، دونوں حیات بعد الموت کے سلسلے میں راست مشاہدہ کرایا گیا تھا ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے. اس کا تذکرہ اس میں آیا ہے اطمینان قلب عطا کرنے کے سلسلے میں. اصل میں جو عام اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو جو کام کرنا ہوتا ہے دنیا میں اس کے لیے ایمان بالغیب ہی کافی ہو جاتا ہے، یعنی بن دیکھے کے ایمان لا لینا ساری چیزوں پر. جو پیغمبر کہتے ہیں ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان کو عام طور پر کسی قسم کا کوئی مشاہدہ اس دنیا میں نہیں کرایا جاتا. ہاں موت کے وقت اور اس کے بعد سے پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایمان بالغیب ہی کا مطالبہ ہے. لیکن جو انبیاء کرام ہیں چونکہ ان کو دعوت دینی ہوتی ہے، لوگوں کو ان چیزوں کی طرف بلانا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کائنات کی حقیقتیں ان کے سامنے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات کو پیش کریں اور ان کو بلائیں اس چیز کی طرف تو وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھو تمہارا معاملات تو قیاسات کی حد تک ہے، تم قیاسات کو دوڑاتے ہو، اور ہم تو آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو. یہ کہہ کر وہ بلا سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو گمان ہے، ہمارے پاس علم ہے. تم اندھے ہو، ہم بینا ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سب چیزیں، تم نہیں دیکھ رہے ہو. یہ فرق ہوتا ہے ایک عام اہل ایمان میں اور ایک رسول میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے چیزوں کے مشاہدے کروا دیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ فرشتے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور کائنات کا نظام، زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا. جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. اسی طریقے سے حیات بعد الموت، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تعلق سے جو ہے ان کے سامنے ظاہر کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں مردوں کو. ایسے ہی معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بہت سے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ فرمایا، بہت سی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہا وہاں پر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے اپنے بندے کو لے کر رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، اور وہاں پر جو ہے رستے میں ہم نے اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی. یہ ساری باتیں اس میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی ایک خلیل حصے میں ساری دنیا کی سیر کراتے ہوئے، آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے وہاں پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طریقے سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا جو نظام ہوتا ہے اس کے بارے میں بذات خود مشاہدہ کرواتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کو دکھا دیتے ہیں. اس میں جو ہے ان کی یقین کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اور اس واقعے میں بھی جو ہے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا تذکرہ ہے کہ ان کی خواہش کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ان کو اطمینان قلب دینے کے لیے یہ واقعہ ان کے سامنے جو ہے ان کو دکھا دیا گیا، جبکہ ان کے پاس ایمان مکمل ایمان تھا، ایمان کی کوئی کمی نہیں تھی اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ میرے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مردے کیسا زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ایک عجیب و غریب صورت تجویز فرمائی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے پاس 4 پرندوں کو جمع کر لو۔ یہ 4 پرندے کون کون سے ہیں؟ قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے، لیکن بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ کوا، کبوتر، مور اور مرغ تھے، 4 پرندے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ 4 پرندوں کو جمع کر کے تم ان کو اپنے سے مانوس کر لو، یعنی جب بھی تم بلاؤ تو وہ آ جائیں، اس طریقے سے تم کو وہ پہچان جائیں، اور جب اچھی طریقے سے مانوس ہو جاؤ تو تم ان کو ذبح کر دینا، ذبح کر کے ایسا کرنا کہ ان کے پر اور ان کے ہڈی سمیت ان کا قیمہ بنا دینا پورا، اور سب کو ملا دینا ایک ساتھ۔ ملا دینے کے بعد تم اپنی تجویز سے، اپنی پسند سے ان پہاڑیوں کے اوپر اس کا تھوڑا 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 حصہ رکھ دینا، جہاں پر جیسے چاہو۔ اس کے بعد تم پھر ان کو پکارو تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو اس قسم کا حکم دیا گیا، اور یہ پرندوں کو پہلے اپنے سے مانوس کر لینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ وہی پرندہ ہے یا اور کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہے، کیونکہ اچھی طریقے سے جب پہچان لیں گے کہ میں نے جس کو پالا ہے وہ وہی پرندہ ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو ذبح کر کے، ان کا قیمہ کر کے ان کو پہاڑیوں پہ رکھ دو کہا گیا۔ اور جو ہے اس کے تعلق سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان پرندوں کو بلایا تو پرندے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اس کا مظاہرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم، ایسا ہی میں قیامت کے روز تمام میں نے منتشر ہوئے جو اجزاء ہوں گے، اجزاد اجسام، ان سب کو جمع کروں گا اور جمع کر کے ان میں جان ڈال دوں گا تو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طریقے سے سورہ یاسین میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کیسے خبروں سے جو ہے ہم اس کو نکالتے ہیں اور پھر وہ کیسے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہم مردوں کو اس طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مشاہدہ جو ہے ان کو کرا دیا گیا، آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا۔ لیکن جو منکرین ہیں قیامت کی، جو عالم آخرت اور حیات بعد الموت کے جو منکر ہے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ مرنے کے بعد اس کے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں اور مٹی میں رل مل جاتے ہیں، اور ہوائیں ان کو لے جا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے، اور پانی ان کو لے جا کر کہیں بہا کر لے کر چلے جاتا ہے، اور درختوں کی جڑوں میں اور کھیتوں میں وہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے برآمد ہو جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں، خطے خطے میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اڑ کر۔ تو یہ لوگوں کو، جو سطحی نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنی حیثیت اور اپنی اس سے قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنی قدرت کو دیکھتے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کا علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس طریقے سے یہ سوالات اور شک و شبہ جو کرتے ہیں، تو ان کو یہ کہا گیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین میں فرمایا کہ انسان نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے ایک حقیر نطفے سے پیدا کر دیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسیا خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مثالیں دینے لگا، یعنی اپنے پروردگار کو اب مثالیں دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، شک و شبہ کر رہا ہے، جبکہ اپنی پیدائش پر اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا تھا، کہاں سے پیدا کیا تھا، اور جو ہے وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا اور جھگڑا کرنے لگا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فرمایا ہے سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے
یعنی یقیناً ایک ایسا وقت، ایک ایسا زمانہ انسان کے اوپر گزرا ہے کہ اس وقت وہ کوئی قابل حیثیت چیز نہیں تھا۔ یعنی جب پیدا ہونے سے پہلے اگر اس کے تعلق سے پوچھا جائے کہ کوئی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا تھا، تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا تھا، نہ اس کا نام تھا، نہ نشان تھا، کوئی نہیں جانتے تھے اس کو۔ تو اتنا جو ہے حقیر جو چیز تھی، ایک پانی کے خطرے کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ خود اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے وجود پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا وجود کہاں سے آیا، تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے ہم نے تم کو وجود بخشا۔ وہ ماں باپ جو تمہارا باپ جو تمہارے لیے نطفہ ڈالا ہے، وہ نطفہ خون سے بنا، وہ خون جن غذاؤں سے بنا، وہ غذائیں کہاں تھی؟ انہی ہواؤں میں، انہی فضاؤں میں منتشر پھر رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اور سمیٹ دیا، اور سمیٹ کر تمہارے جسم کی نشو نما کی اور تمہاری جو ہے وجود بخشا تم کو۔ اس کے بعد تم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں تمہاری نشو نما کے لیے، تمہاری گروتھ کے لیے تم جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہو، یہاں کی غذائیں ہو، چاہے دوائیں ہوں، چاہے دودھ ہو، چاہے گوشت ہو، چاہے پھل ہو، چاہے ترکاریاں ہوں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اسی زمین سے۔ یہیں سے جو ہے جو اجزاء جو اڑتے پھر رہے تھے، وہی وہ زمین کے اجزاء ہے، اس کو غذا کے طور پر تم استعمال کرتے ہو اور تمہاری نشو نما ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف ذرات ہیں جو منتشر ہو کر پھر رہے ہیں، جس کو تم انہیں استعمال کر کے تمہارا جسم بن رہا ہے، تمہارے گوشت پوست اور خون اس میں جو ہے بن رہا ہے۔ تو اس سے اگر تم غور کر لو تمہارے اپنے وجود میں، تو تم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار تم کو وہ بکھرے ہوئے اجزاء جو تھے، وہ منتشر تھے، جو پھیلے ہوئے تھے، اس کو جوڑ کر تمہارا جسم بنا دیا، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری جسم کی نشو نما بھی کی، اور ایک بار وہ جو ہے اس کو مار دے گا اور ختم کر کے پھر سے وہی اجزاء ہواؤں میں بکھر جائیں گے، پھر سے دوبارہ اس کو جو ہے زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، جبکہ وہ ایک بار ایسا ہی کر چکا ہے۔ تم کہاں سے آئے، تم اس کا اندازہ کر لو، تمہارے وجود میں تم غور و فکر کر لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا، تم ایسا سوال کبھی بھی نہیں کرو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں ان منکرین کو جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور حیات بعد الموت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، کہ تم اپنے وجود میں غور کرو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ 24-25 پارے میں کہ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کی ذات میں بھی، انفس میں بھی دکھائیں گے، تاکہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے۔ تو اگر کسی کو عقل ہے اور سمجھداری ہے تھوڑی سی بھی، تو وہ آفاق تو بہت دور کی بات ہے، اپنی ذات میں بھی اگر غور کر لے گا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی موت کے بعد دوبارہ ہے، ہونے والی ہے، اور یہ ممکن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، میرے پروردگار نے مجھ کو پہلے وجود بخشا تھا، بالکل اسی طریقے سے مارنے کے بعد، اس موت کے بعد دوبارہ وجود بخشے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ عقل سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لاجک بھی اس میں لگتی ہے کہ واقعی میں جیسا پہلی بار پیدا کیا گیا تھا دوبارہ بھی ایسا ہی پیدا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور فرما دیا گیا کہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، وہ جسے چاہیں مشاہدے کروا سکتے ہیں دنیا میں بھی، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک کچھ چیزیں دکھاتے پھریں، بلکہ ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بس انبیاء کرام جو کہہ رہے ہیں وہ بات کو مان لو، یہ تمہارے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ لیکن وہ اپنے نبیوں کو دکھائے ہیں ایسی چیزیں، اور وہ حکمت والے ہیں، اس لیے حکیمانہ انداز میں کام کرتے ہیں۔ سب کو جو ہے یہ چیزیں نہیں دکھاتے، بلکہ جس کو دکھانا چاہیے، جو حقیقتیں دیکھ سکتے ہیں، انہی کو دکھایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔